اکثر ہم میں سے ہر کوئی اللہ پاک کو پکارتا ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ کبھی بہت شدت کی پکار ہوتی ہے اور کبھی عام سی۔ تو کیا آپ اللہ کے وہ الفاظ جاننا چاہتے ہیں جو اس نے اپنے پکارنے والے کے لیے قرآن پاک میں فرمائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے ترجمہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ اللہ پاک کے نبی نے جو آپ کو بتائی ہے۔ ہماری توقع یہ تھی کہ اللہ نبی سے کہے گا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، یعنی ہم یہ چاہتے تھے کہ جیسے باقی پیغامات اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے، یہ پیغام بھی اللہ ہم سے خود کہے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ لیکن نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اپنے پکارنے والوں کو ہی جواب دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے پکارے، جو تمہیں پوچھے میرے بارے میں، انہیں جواب دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر وہ مجھے پکارے، بلکہ کہا جب وہ مجھے پکارے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے وہ اپنے بندوں سے پر امید ہے کہ اس کا بندہ اس کو ضرور پکارے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ان خوبصورت لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے کہ ہم اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھہریے، رک جائیے، اللہ سے بات کرنے کا نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کا۔ سننے میں دونوں الفاظ ایک جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے قطعی ایک ملتے نہیں بلکہ بہت مختلف ہیں یہ الفاظ۔ اس چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں کہ آپ اپنے بہترین دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں اور 10 منٹ بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ 10 منٹ سے صرف آپ ہی بولے جا رہے ہیں اور دوست نے کچھ جواب ہی نہیں دیا، تو اس طرح کی بات چیت کو آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں ان کو آسان کر دیتی ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی کہ پتہ نہیں ہمارے دوست نے ہماری بات سنی بھی ہے یا نہیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہ بھی رہا ہے یا نہیں، ہماری بات پر دھیان دے بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ پاک سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ سگنلز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سن رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اہم موضوع پر بات کر رہا ہو اور باقی سب اس کو بڑے ہی غور سے سن رہے ہوں، بڑی ہی توجہ سے سن رہے ہوں۔ اللہ پاک وہ ہے جو خود چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ اللہ پاک وہ ہے جو خود چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ قریب ہوں۔ ہاں، اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا کون سا عمل اللہ پاک کی قریب کرے گا آپ کو۔ بے شک اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک وہ مومن کامیاب ہے۔ ہاں، تمام مومن کی معراج کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ نماز ہے۔ نماز روحانیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اللہ پاک سے براہ راست رابطے میں آ جاتے ہیں۔ نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دین کا ستون ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو عمرہ اور حج کے دوران لازم لوگ ادا کرتے ہیں۔ نماز وہ چیز ہے جو ہم پر فرض کی گئی۔ یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھیے کہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن سجدے کی حالت میں اللہ پاک ہمارے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ جب آپ سجدہ کریں تو اپنے دماغ میں یہ تصور کیا کریں کہ آپ کے ہاتھ، آپ کے دونوں ہاتھ اللہ پاک جو کہ زمین کے اوپر ہے، آپ یہ تصور کیا کریں کہ وہ اللہ پاک کے پاؤں کے اوپر ہیں۔ اللہ پاک سجدے میں انسان کے اس قدر زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ تو احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سجدے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے قریب ہی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ تہجد کا سجدہ ہو یا کسی بھی فرض نماز کا۔ یاد رکھیں کہ سجدہ ہی ہوتا ہے، اور سجدہ ہماری عاجزی کا بہترین ثبوت ہے۔ سب سے بڑا ثبوت اسلام میں عاجزی کا سجدہ ہے۔ جب انسان اپنی ناک اور اپنا ماتھا زمین کے ساتھ لگاتا ہے تو یہ عاجزی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور پھر اس طرح عاجز ہو کر ہم جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اس کی قدرت کا واسطہ، اس کے جلال کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، تو وہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔
اسی لیے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس تسبیح کے ساتھ اپنے دل میں موجود دعائیں بھی اللہ پاک سے مانگا کریں۔ یقین کریں وہ دعائیں اگر جلد قبول نہ بھی ہوئیں تو آپ کے دل کو ایک بہترین سکون مہیا ضرور کریں گی، اور وہ بہترین چیز ہے دل اور دماغ کا سکون۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چاہے ہم جتنی بھی دولت حاصل کر لیں، جتنا بھی پیسہ حاصل کر لیں، چاہے ہم امارات کی امارات کھڑی کر دیں، لیکن سب سے بڑی چیز دل اور دماغ کا سکون ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ایک جھونپڑی میں بھی انسان کو خوش اور مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ دل و دماغ کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے اپنے رابطے اور زیادہ قربت والے کر لیں، اس کے قریب ہو جائیں۔ اس کے قریب ہونے سے پہلے یہ کبھی مت سوچیں کہ میں تو گنہگار ہوں، اللہ میری دعا کیوں سنے گا، وہ مجھے اپنے قریب کیوں کرے گا، بلکہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک تو ہماری دعاؤں اور ہماری توبہ کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان اس سے توبہ کرتا ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مومن اپنی گمشدہ میراث ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے درمیان جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک آپ کی توبہ، ہاں مگر سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس طرح قبول کرتا ہے کہ آپ کو بالکل بے عیب کر دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے اور کیا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ بس اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح بلکہ ڈیلی کیا کریں۔ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو 100 بار لازمی پڑھا کریں۔ یہ بہت 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 حسین دعا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ بہترین دعا استغفر اللہ اور بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، لہٰذا توبہ کیا کریں۔ اللہ پاک بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے، اور جب میں آپ کو پرسنلی طور پر یہ رائے دوں گی کہ آپ کو دنیاوی طور پہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ رزق کی فراوانی کثرت چاہیے ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بس کہہ لیں کہ ذہنی طور پر اپنی جذباتی طور پر مفلوج ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو عزت کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگ دوسروں کی زیادتیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان سارے مسائل کا جو دنیا میں ہمیں پیش آتے ہیں نا، ان کے لیے اگر آپ بہترین اور ایک ہی وظیفہ چاہتے ہیں نا تو وہ استغفر اللہ کا کثرت سے ورد ہے، اور آپ لوگ پلیز اس ورد کو لازمی کیجیے گا اور بار بار کیجیے گا۔ مطلب اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، ایون کہ جب وہ چیز آپ کو مل بھی جائے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے تو بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز بھی جو آپ کی خواہش ہے، بس آپ پورے ایمان کے ساتھ اس عمل کو کریں تو یہ کبھی بھی آپ کو نا مایوس نہیں ہونے دیتی۔ استغفر اللہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک دعاؤں کا کانسیپٹ ہے تو دعا مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو پورے توکل اور ایمان کے ساتھ، تو میں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو مایوس کروں۔ دعاؤں کا صلہ لازمی ملتا ہے، ہاں دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا ضرور کرتا ہے، آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن اس صورت میں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے، اگر آپ کی جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ آپ کو ملے گا نہیں، لیکن اس کی وہ دعا آپ کی ضائع نہیں جائے گی، وہ آپ کو اس کا اجر یا تو دنیا میں کسی اور صورت میں مل جائے گا، وہ دولت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ عزت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جو ہے دنیا میں آپ کو اولاد کی صورت میں، اللہ نیک اولاد کی صورت میں دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر اگر دنیا میں اس کا اجر نہیں ملے گا تو آپ کو آخرت میں قیامت کے بعد اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا اس کا، کہ اس بندے نے مجھ سے دعا مانگی اور اس یقین کے ساتھ مانگی کہ میں ہی عطا کر سکتا ہوں، تو اللہ آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ اجر دے گا۔ اس لیے دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ آپ کی بہت قریب ہے اور اللہ آپ کو سن رہا ہے، اور اللہ کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی فلٹر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی
کتنی طاقتور دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ نماز میں اگر آپ ایکٹیولی اپنے آپ کو ادا کرتے ہیں، پرفارمنس کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے اپنی نماز کی، اور اس نماز کے ہر ورڈ کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں اور اسٹرانگلی آپ ان الفاظوں کو فیل بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے اور الفاظ منہ سے ادا کیے جا رہے ہیں، اور جب ہم دعا میں یہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی میں کہ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور میری اولاد کو جو ہے وہ نماز کا پابند بنا اور ہماری مغفرت فرما، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس کی ہر رکعت میں یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور پھر پورے دل و دماغ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو سنے گا نہیں؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا، یا میں اللہ سے کیوں بات کروں، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ تو مجھے سنے گا ہی نہیں، وہ مجھے اپنے قریب نہیں کرے گا، تو میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی طور پر کہ اس کا تو ایمان ہی پھر بہت کمزور ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہمارا انتظار کرتے ہیں، تو آپ ان کو مزید اور زیادہ انتظار مت کروایا کریں، بلکہ اللہ پاک کے ساتھ اپنی باتیں، اپنی گفتگو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سجدے کی حالت میں مصلی پر بیٹھے ہر طور پر لازمی کیا کریں، اللہ پاک سے ڈیبیٹ کیا کریں، اس کی تعریف کیا کریں، شکر ادا کیا کریں، اور جب بھی آپ کچھ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو میرا یہ فارمولا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرتی ہوں، جب بھی میں حاجت کے نوافل پڑھتی ہوں پہلے میں شکرانے کے نوافل پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں حاجت کے نوافل پڑھتی ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے جی میں اس کی ریزن پرسنلی طور پہ جو میں فیل کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جتنا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے بے شک میں تمہیں اتنا اور نوازوں گا۔ دنیا میں جب ہمارے پاس کوئی بھی انسان ہے، مطلب ہمارا کوئی فرینڈ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، وہ ہمارے لیے تھوڑا سا بھی کوئی ایفرٹ کرتا ہے اگر دنیاوی طور پہ، تو ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا ہم اس کا شکر گزار ہوتے ہیں، ہم ساری عمر نہیں بھولتے کہ یار اس بندے نے ہم پہ وہ احسان کیا تھا۔ اور پھر اللہ پاک تو وہ ہے جس نے ہمیں آنکھیں دیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، پاؤں دیے جس سے ہم چل سکتے ہیں، اللہ پاک وہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی، ہماری زندگی، ہماری سانسیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر یہ کہ اچھی اولاد دی، رہنے کے لیے گھر دیا، تو ہم ایک ذرا سی چیز جو ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے لگ کے ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ایسے کرتے ہیں، میرے نصیب ہی ایسے ہیں، اور یہ وہ، تو اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی حاجت مانگو، لائک آپ کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے اور آپ اچھی نوکری کے لیے دعا کرتے ہو، تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے جتنا عطا کیا میں اسی میں خوش ہوں، شکر ادا کرتا ہوں تیرا، تو جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں، اور اسی حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر اپنی حاجت طلب کریں، اللہ پاک آپ کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بہت پسند ہیں۔ پریکٹیکلی اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی۔ پریکٹیکلی کیا ہے، لائک آپ کے پاس جو بھی چیز آپ مزید چاہتے ہیں، جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں، جیسے کہ آپ سکون چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سکون لوگوں کو دینے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو باغات میں ہوں گے سوال کریں گے مجموعوں کے بارے میں تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا نماز لازمی قائم کیا کریں، یہ آپ کی بہت ہی مددگار ہوگی۔ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے انسان کے لیے بھی کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اور اللہ بس انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور اپنی اصلاح کرنا چاہے تو بس اللہ تعالیٰ اپنے قریب اس کو کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حق میں بہترین کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔